بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں کوئی 3 سے 4 دن جو ہیں وہ آئی تھنک وہ تو ہو گئے ہیں ان کو کوشش کرتے ہوئے کہ ان کی ملاقات ہو سکے عمران خان سے، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک آفر کی گئی ہے کہ بھائی جان اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو ہم آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دیں گے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کی عمران خان سے ملاقات ہو سکے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کیا سین ہے، کس حوالے سے جو ہے وہ آفر ہے، کیا آفر کی گئی ہے، کس چیز سے جو ہے وہ ان کو پیچھے ہٹنے کا کہا گیا ہے، یا کیا بات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتائیں گے۔ دوسرا، سعودی عرب سے پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ حکومتی جو لوگ ہیں یا حکومت کے حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ سننے کو ملا تھا، پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا، سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ حالیہ جو پاک افغان جنگ ہوئی ہے، افغانستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کی فورسز نے نو ڈاؤٹ بہت اچھے طریقے سے ان کو جواب دیا، دینا بنتا بھی تھا۔ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے گا وہ اس کی سزا ضرور بھگتے گا۔ سعودی عرب کا کیا رد عمل تھا، سعودی عرب نے اس کے اوپر کیا کہا؟ فائنلی جو ہے وہ سعودی عرب کے ریمارکس، یا یوں کہہ لیں کہ سعودی عرب کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس جنگ کے اوپر سامنے آیا ہے۔ جب میں آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھوں گا آپ تمام لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا آ گیا ہے۔ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا، ہم نے تو ایکسپیکٹ کیا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنی فوجیں بھیجے گا، پیسہ بھیجے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اور تیسری جو خبر ہے انتہائی تشویشناک خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے کا کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک ونگ بنا تھا، ایک الگ ان کا ڈپارٹمنٹ بنا تھا، این سی سی آئی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی۔ اس کے جو افسران ہیں وہ پورے ملک سے جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اغوا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کے موبائل فون جو ہیں وہ بند ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے رابطے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ رپورٹس کروا رہے ہیں ان کی گمشدگی کی۔ یہ کیا سین ہو رہا ہے این سی سی آئی کے؟ یہ نہیں کہ صرف لاہور سے، اسلام آباد سے، پورے ملک سے جو ہے وہ یہ افسران آہستہ آہستہ جو ہے وہ غائب ہو رہے ہیں۔ اب یہ کیا سین ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سہیل افریدی کے حوالے سے جو خبر ہے وہ آپ کو بتا دیں۔ صدیق جان صاحب ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے اپنے بلاگ کے اندر اس بات کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی سہیل افریدی صاحب کو آفر کی گئی ہے، سہیل افریدی کو کہا گیا ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سہیل افریدی کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ کمپرومائز کر لیں، اگر آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو ہم آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا لیں گے۔ کمپرومائز سے کیا مراد ہے؟ کمپرومائز سے مراد یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں، پہلے بات چیت کر لیں، ٹھیک ہے، اور کچھ معاملات طے کر لیں کہ کس طریقے کے ساتھ حکومت چلانی ہے، اور کس کس کو حکومت میں شامل کرنا ہے، کون کون سے فیصلے کرنے ہیں، کن کن چیزوں سے دور رہنا ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں اور یہ فیصلے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ کنسیڈر کریں گے کہ آپ کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ملاقات پاسبل نہیں ہے۔ دوسری طرف سے جو سہیل افریدی ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ سے بات چیت کروں گا، ضرور کروں گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ضرور بیٹھوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے لیڈر سے ملنا ہے جنہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ مجھے آپ نے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا، مجھے کے پی کے کی عوام کے مینڈیٹ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، تو مجھے اپنے لیڈر سے فی الحال سب سے پہلے جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے۔ اس ملاقات میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ میں نے کس حد تک جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، یعنی تعاون سے مراد یہ ہے کہ میں نے کون کون سی چیزوں کے اوپر آپ سے بات چیت کرنی ہے، کون کون سی چیزیں ہم نے لمیٹڈ رکھنی ہے، اور کون کون سی چیزوں میں میرا اختیار جو ہے اس کو میں نے استعمال کرنا ہے رائٹ فلی۔ اب یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی نہ حکومت کو اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ پہلے عمران خان سے ملیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، سب کو پتہ ہے اگر عمران خان سے ملیں گے تو وہ فوری طور پر اس چیز سے انکار کر دیں گے کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے کسی نمائندے کے ساتھ ملاقات نہیں کرو گے۔ اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے جو منصوبے ہیں سہیل افریدی کو لے کے اور خیبر پختونخوا کو لے کے اور پی ٹی آئی کو لے کے خاص طور پہ، وہ سارے کے سارے ناکام ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور بھی چیز میں شامل کرتا چلوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سہیل افریدی جو ہے وہ 3 سے 4 دن انتظار کریں گے
کہ اگر ان کی 3 سے 4 دن میں عمران خان سے ملاقات کروا دی جاتی ہے تو دیٹ ول بی اوکے. اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی ان کی 3 سے 4 دن میں تو سہیل افریدی جو ہے وہ پھر احتجاج کی طرف جائیں گے اور لوگوں کو باہر نکالیں گے. اور لوگ کس قدر ان کے ساتھ باہر نکلیں گے یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے جب وہ وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے پی کے گورنر ہاؤس گئے اور اس کے علاوہ پھر جب وہ اڈیالہ جیل باہر عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا. دوسرا انہوں نے سہیل افریدی نے آج ایک بہت اہم ٹویٹ بھی کیا تھا. وہ ایک جرگہ کروانے جا رہے ہیں پشاور کی صورتحال کے حوالے کے پی کے کی صورتحال کے حوالے سے کہ کے پی کے اندر آپریشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اگر کے پی کے اندر جو ہے وہ شرپسندی پھیل رہی ہے بدامنی پھیل رہی ہے تو اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک جرگہ بلانے جا رہے ہیں جس میں تمام مشیران اور جتنے بھی نوجوان جو ہیں وہ کے پی کے اسٹیک ہولڈرز مختلف علاقوں کے وہ لوگ وہاں پہ شامل ہوں گے. اب آ جاتے ہیں سعودی عرب کی طرف. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا. ایک بڑی اچھی پاکستان کی کامیابی تھی. عالمی سطح پر پاکستان کو ریکگنیشن ملی, کامیابی ملی, بہت اچھی چیز تھی جس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ جی ایک ملک کے اوپر حملہ جو ہے وہ دوسرے ملک کے اوپر تصور ہوگا. لیکن افغانستان نے جیسے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو ہم نے دیکھا کہ کوئی سعودی عرب سے فورسز نہیں آئیں, کوئی سعودی عرب نے اپنی فضائیہ جو ہے وہ نہیں بھیجی, کوئی سعودی عرب نے مالی مدد نہیں کی. ہاں مذمت ضرور کی تھی, مذمت نہیں بلکہ ایک پیغام جاری کیا تھا سعودی حکومت نے ٹویٹر کے اوپر, اور اس پیغام میں یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کو تحمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے. آج کل رات کو جو ہے وہ تقریباً کچھ 4 بجے خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ قطر کے اندر ان کا افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور سیز فائر کا معاہدہ ہے, امن کا معاہدہ ہوا ہے قطر کی ثالثی میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ آج سعودی حکومت کا جو ہے وہ اس کے اوپر رد عمل آیا اور انہوں نے خیر مقدم کیا ہے, قطر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ثالثی کروائی ہے. قطر ہمیشہ جو ہے وہ کوئی بھی اگر اس طرح کا جنگ کا ماحول ہو یا دو ملک آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کے لیے اپنی ثالثی جو ہے وہ اس کی پیشکش کرتا ہے, اور یہ قطر کا ایک بہت اچھا ہمیشہ سے جیسچر رہا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ کل جو مذاکرات ہوئے ہیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ اور شرط پسندوں کے ساتھ, پی ٹی آئی کی حکومت بھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ مذاکرات کے ذریعے کام جو ہے اس کو نپٹایا جائے, لیکن اس کے اوپر تنقید ہوتی تھی کہ مذاکرات کس طرح ہو سکتے ہیں, یہ تو وہ ہیں غدار ہیں, یہ ملک کے ساتھ وہ سنسیئر نہیں ہیں, ایمانداری سے کام نہیں کر رہے, یہ ہے وہ ہے. فار گاڈ سیک چھوڑ دیں ایسی چیزوں کو. ایف آئی اے کا ایک ونگ ہے, کچھ ایسا پہلے بنا تھا NCCIA, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. اس کے افسران جو ہیں وہ لاپتہ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لاپتہ ہوئے ہیں. تقریباً کوئی آج سے پہلے خبر آئی تھی 2 ہفتے پہلے کہ لاہور سے تقریباً کو 3 سے 4 افسران ہوئے ہیں. یہاں سے جو ہے وہ NCCI کے افسران جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں, اور ایک افسر کی بیوی جو ہے اس نے تو گمشدگی کی رپورٹ بھی جمع کروائی ہے کہ جبری طور پر جو ہے وہ یا زبردستی جو ہے ان کے ہسبینڈ کو گرفتار یا گمشدہ کیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے